ومن نبی، تمہارا نبی کون ہے؟ یہ امت وہ ہے کہ قبروں کے نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میری امت، تمہارا نصیبہ کتنا اونچا ہے کہ کسی قوم اور امت کو اللہ نے نبی سے خالی نہیں رکھا، نبیوں کو بھیجا، نبی اللہ کا پیغام لے کر خود آئے، دن رات محنت کی، سب کچھ اپنا لگایا، اور سب سے بڑی عزت چیزوں اور مخلوق کے سامنے جھکنے سے نکال کر اللہ کے سامنے جھکایا۔ یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ کی طرف انہوں نے بلایا، اللہ کی عبادت کی طرف سارے نبیوں نے بلایا، اور بلانے میں لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے استغنا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں ساری قوتیں صلاحیتیں تمہارے لیے لگا رہا ہوں، لیکن تم سے اس کا ذرہ برابر اجر نہیں چاہتا، ان اجریہ الا علی اللہ، اس کا اجر تو اللہ پر ہے، اللہ دیں گے۔ تو کوئی امت ایسی نہیں جس کے لیے کوئی نبی نہ ہو، فرمایا امتوں کے لیے ان کے انبیاء، لیکن تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہاری نسبت میری طرف ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ انا حظکم من النبیین، انا حظکم من النبیین، نبیوں میں تمہارا نصیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، حبیب اللہ، اللہ کے حبیب، سید الکونین، ان کو ہمارا نبی۔ اس امت کے آنے سے پہلے ان کی اس عزت کو پہلی کتابوں میں ذکر کیا گیا، دانیال علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام۔ اے عیسیٰ، تیرے بعد میں ایسی امت بھیجوں گا جو میری نعمتوں کے ملنے پر میرا شکر ادا کریں گے اور میری طرف سے حالات آنے پر صبر کریں گے۔ شکر اور صبر یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں، کیونکہ انسان یا خوشی میں ہوگا تو اس وقت شکر کا مقام، یا انسان حالات میں ہوگا تو صبر۔ شکر پہ اللہ نعمتیں بڑھائیں گے، اور صبر پر ان اللہ مع الصابرین، اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اس انسان کے کام بنائیں گے۔ ہاں، انسان اللہ کام بنائیں گے، تو صبر اور شکر ہر انسان پر یہ دو حالت آتے ہیں کہ اے موسیٰ، عیسیٰ، ایک امت میں تمہارے بعد بھیجوں گا کہ جو نعمتوں کے ملنے پر شکر کرنے والے ہوں گے اور پریشانیوں کے آنے پر صبر کرنے والے ہوں گے۔ ولا علم لہم ولا حلم، ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں ہوگا، اور ان کے پاس اپنی ذاتی چیز کے صفات کے اعتبار سے حلم بھی نہیں ہوگا۔ تو بڑی حیرانگی والی بات ہے، اے اللہ، علم بھی نہیں اور حلم کی صفت بھی نہیں، پھر یہ دو اتنی بڑی نعمتیں کیسے؟ لا علم لہم ولا حلم، اللہ نے فرمایا اعطیہم من علمی واعطیہم من حلمی، میں اپنے علم میں سے ان کو علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے ان کو حلم عطا کروں گا۔ نبیوں کی محنت کرنے والے اللہ ان کی تربیت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تأدیبی، اللہ نے مجھے علم سکھلایا، بہت خوبصورت علم سکھلایا، اللہ نے زندگی کے سلیقے اور آداب دیے، سب سے بہترین آداب دیے، اسی لیے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت بڑے اخلاق والے ہیں، اللہ گواہی دے رہے ہیں۔ فرمایا قیامت میں تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں؟ آپ تو نبیوں کے سردار، آپ کا اتنا اونچا مقام، قیامت کے دن آپ کے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک کون ہوگا؟ فرمایا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہو اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو۔ انا حظکم من النبیین، میں نبیوں میں تمہارا نصیبہ ہوں، پہلی کتابوں میں تمہاری نسبت میری طرف اور دنیا میں تمہاری نسبت میری طرف۔ یہ کس کی امت ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ کون سی ہے؟ کنتم خیر امت، ساری امتوں میں بہترین، اللہ کے ہاں پسندیدہ امت کیوں ہے؟ اخرجت للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہیں۔ تأمرون بالمعروف، یہ اللہ کے احکام جن سے خیریں، برکتیں، امن آئے، اس کا یہ حکم کرنے والے، روئے زمین کو میں نورانیت پھیلانے والے ہیں، پاکی پھیلانے والے ہیں۔ وتنہون عن المنکر، اللہ کی نافرمانی ہے جس سے روح بدبودار ہوتی ہے، سیاہ ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اور اس کی وبائیں زمین پر پھیلتی ہیں، ان سے پاک کرنے والے۔ ایک بے نمازی کی نحوست کا اثر
آس پاس کے کتنے گھروں تک پہنچتا ہے، انسان کی جھوٹ کی بدبو سے فرشتے کتنے دور ہو جاتے ہیں، اور اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے معاشرے میں کیا خرابی آتی ہے۔ لِتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ ایسی امت ہے، یہ بہترین امت ہے۔ فرمایا کہ تمہارا نصیبہ میں ہوں اور میرا وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ، اور امتوں میں سے اللہ نے مجھے وہ امت دی جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جس کی ذمہ داری نبیوں والی ذمہ داری ہے۔ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، دروازہ بند کر دیا گیا، اب یہ نبیوں والا انسانوں کی رہبری رہنمائی، اللہ کے دین کی طرف بلانا اور ان کی ہمدردی اور خیرخواہی ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو دی۔ تم بہترین امت ہو، تم سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ جی ہاں، نفع رسانی کے لیے، اور نفع رسانی کا وہ طریقہ اور جہاں ترتیب وہ بھی اللہ نے بتا دی کہ امر بالمعروف کرنے والے ہو، نہی عن المنکر کرنے والے۔